عالم کو وہ آیت زبانی یاد ہے، ارشاد خداوندی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم لوگوں نے میری بات کو ادھر سے سنا ہے، ادھر سے نکال دیا ہے۔ بے شک احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ملا چاہے لاکھ کہتا رہے یہ آیت کس کی شان میں اتری ہے، کس کی شان میں اتری ہے، کس کی شان میں اتری ہے، مجھ حقیر فقیر طالب علم کے نزدیک یہ شان اس کی شان، یہ آیت اس کی شان میں اتری ہے جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ مل کے سارے حیدری حکیم اظہر خان صاحب، میرے نزدیک، نہ صرف میرے نزدیک، صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کے نزدیک حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت اس کی شان میں اتری ہے جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہے، جس کو نہ ماننے والا پکا بے ایمان ہے۔ اور جس کی تعریف سن کے بندہ ہو جاتا پریشان ہے، اور نام جس کا جناب عمران ہے۔ اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ حکم ملتا ہے جی سلطانی صاحب جناب عمران سنانا ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہیں تا قیامت رہیں، آباد رہیں، جزاکم اللہ فی الدارین۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ دتے انہیں ملے مینوں تو کیوں منہ بنا کے بیٹھ گیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے اوپر جتنے احسانات حضرت عمران کے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں جی، کسی اور کے اتنے احسان نہیں جتنے عمران اور آل عمران کے احسان ہیں۔ ہاں، کائنات ارض و سما کی وہ واحد شخصیت ہے جناب حضرت عمران، جن کے اوپر اللہ کا نبی ناز کر رہا ہے۔ صرف اللہ کا نبی ناز کرتا تو اور بات تھی، اللہ بھی اس کے اوپر ناز کر رہا ہے۔ بسم اللہ۔ میرے چوب سامعین، آج کل پتہ نہیں چلتا ایک نمبر سنی کون ہے، دو نمبر سنی کون ہے۔ جس طرح ایک نمبر فوجی کا پتہ نہیں چلتا اور دو نمبر فوجی کا پتہ نہیں چلتا۔ دعا کرو اللہ رب العزت پاکستان کی فوج کو سر بلندی عطا کرے، فتح و نصرت عطا کرے، طالبان کا مولا خاتمہ کرے، ملنگوں کا بول بالا کرے۔ یاد رکھنا پاکستان کے اندر جو بندہ یہ چاہتا ہے نا مجھے ایک نمبر اور دو نمبر سنی کی پہچان کا کوئی پتہ چل جائے، کوئی ایسی کسوٹی ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ عمرانی سنی ہے کہ سفیانی سنی ہے۔ بسم اللہ، سارے مل کے حیدری۔ میں اسے ایک زاویہ دیتے جا رہا ہوں، سنی سے مراد وہ سنی جو نبی کی سنت سمجھ کے یا علی مدد کہتا ہو، اسے میں زاویہ دے کے جا رہا ہوں۔ اس کے سامنے تعریف کرو حضرت عمران کی، اگر چہرے پہ پسینہ آ جائے سمجھ لینا کسی خبیث نسل کا ہے، اگر مسکرا کی علی کے بابا کی شان پہ مسکرا پڑے سمجھ لینا شریف ماں کا شریف بیٹا ہے۔ میں آج کی مجلس کے اندر حضرت عمران کی شان بیان کر کے پتہ کروں گا کہ شریف ماؤں کے شریف بیٹے کہاں کہاں بیٹے ہیں، کیونکہ مائیں شریف ہوں تو بیٹے باکردار ہوتے ہیں، مائیں بے غیرت ہوں بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں۔ میں پتہ کروں گا کون کس مزاج کا بندہ۔ بسم اللہ۔ جس بندے پہ نبی کا احسان ہے، اگر وہ نبی کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اس بندے کے لیے ضروری ہے
اس شخصیت کو بھی یاد کرے جس شخصیت نے نبی کے اوپر احسان کیا. مجھے کسی اور کا نہیں پتا, مجھے اپنے اہل سنت کا پتا ہے. ہم اہل سنت نبی کے احسان کو یاد کر کے ربیع الاول کے سارے مہینے کے اندر میلاد مناتے ہیں, دھوم دھام سے مناتے ہیں, پہاڑیاں سجاتے ہیں, مرچیں لگا کے لوگوں کو مرچیں لگاتے ہیں. لیکن میں اہل سنت جوانوں سے اپیل کروں گا, خدا کے لیے اپنی محافل میلاد میں حضرت عمران کا تذکرہ لازمی کیا کرو. اس لیے کہ تم نے میلاد اس لیے منایا ہے کہ تمہارا اعلان ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. یا رسول اللہ تو نبی کا کھاتا ہے, تیرے اوپر احسان ہے مصطفیٰ کا کہ تو محمد کا کھاتا ہے, اور اس لیے تو محمد کا گیت گاتا ہے. پھر اپنی محفل میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا جس کا محمد کھاتا رہا ہے. بسم اللہ. پریشان تو نہیں ہوگے؟ ہاں بسم اللہ. محمد عمران پڑھیا تو فتوے نہ لا یاد رکھیے گا, نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جس بندے پہ ہیں, اس بندے کو چاہیے کہ نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شخصیت کا تذکرہ ضرور کرے جس شخصیت نے محمد پہ احسان کیے. اللہ رب العزت نے خود ابو طالب کا شکریہ ادا کیا. خود عظیم ساجد صاحب یاد رکھیے گا میرے اہل سنت جوان بھائیوں, رٹا رٹایا قرآن پڑھنا آسان ہے, شبینوں کے اندر قرآن ختم کرنا آسان ہے, 30 دنوں کے اندر قرآن تراویح میں مکانا آسان ہے, قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا مشکل ہے. خدائے لم یزل کو پتا تھا 14ویں صدی کا ملا بڑے بھائی کی قمیض پہن کے, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے, منبر پہ بیٹھ کے محمد کے اوپر ہونے والے احسانات کو بھول جائے گا. اللہ رب العزت نے اس چیپٹر کو اپنے ذمہ لیا. قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی سیرت کو بیان کیا. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اے محمد تیری زلفوں کی قسم, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرا محمد نہ رب تجھ سے ناراض ہوا اور نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا. تیری آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی. اے محمد تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اے محمد یاد کر اس وقت کو جب تو یتیم تھا, ہم نے تجھے پالا. بسم اللہ. مروت شاہ جی سرکار ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, آپ سے لے کے آخری بندے تک میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے اوپر چپ کر کے بیٹھا رہے.
اللہ کہتا ہے محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا، ہم نے، یہ ملا سے پوچھ ہم نے میں کون کون شامل ہیں؟ حکیم صاحب ایک بات بتائیے گا، زمانے کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ایک مسکین ایک یتیم، جو اہل علم حضرات بیٹھے ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جائے، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ لیکن یہ اصول ہے، بندہ بالغ ہونے کے بعد نہ یتیم رہتا ہے نہ مسکین رہتا ہے، ادھر بندہ بالغ ہوا، مسکینی بھی ختم، تصدیق فرمائیں گے، یتیمی بھی ختم، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ آؤ اللہ سے سوال کرتے ہیں، رب العزت تجھے تیری عزت کی قسم، یہاں تو جو 18 سال کا ہو جائے اسے کوئی یتیم نہیں کہتا، تو نے قرآن میں 40 سال کے محمد کو یتیم کیوں کہا؟ یار ہے کوئی سننے والا؟ تو نے قرآن کے اندر 40 سال کے محمد کو یتیم کیوں کہا؟ اللہ رب العزت کا جواب آیا تاکہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ملا جب محمد میں نقص تلاش کرتے ہوئے محمد کو یتیم کہے اسے پتا چل جائے صرف یتیم ہی نہیں تھا، ابو طالب کا سایہ بھی تھا۔ حیدری! اس لیے اللہ رب العزت نے یتیم کہا۔ یتیم کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو ابو طالب کی شان کا پتہ چل جائے۔ کہاں پلے ہیں تیرے میرے پیارے نبی؟ صحن ہاشم کے اس خوبصورت کمرے کے اندر جو منسوب تھا ابو طالب کے ساتھ۔ یہ پورا صحن تھا، گھر اور بھی تھے اس حویلی کے اندر، گھر اور بھی تھے۔ ساری دنیا تانوں داد دے دی ہے لیاقت صاحب، تسی اج مینوں داد دو تے موج صحیح ہوئی۔ گگالی علی جلسہ مینوں یاد ہے، خدا لم یزل ان کے وقت کو سلامت قیامت رکھے، جناب قبلہ لیاقت عباس تھیم صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھ کے آپ لوگوں کے قلوب و ذہان کو معطر و منور فرمائیں گے۔ کامیاب ہے وہ مولوی جسے ذاکر داد دے دے۔ اس جملے میں نے حکیم صاحب ذاکر صاحب سے داد لینی ہے، خاص کر کے جو میرے پیچھے تشریف فرما ہے۔ محمد کس کی گود میں پلے؟ صحن بنی ہاشم کے اندر، گود ابو طالب کے اندر۔ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، سر عام کہہ رہا ہوں، گود تھی حضرت عمران کی۔ جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی کو حضرت ابو طالب نے اپنا گھر دیا، اللہ رب العزت نے فوری طور پہ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہے، تو نے آج میرے محمد کو گھر دیا ہے، میں کل تیرے علی کو گھر دے دوں گا۔ بسم اللہ، ہے کوئی سننے والا؟ سارے پہلا احسان اپنا گھر دینا، میں احسان چھوڑتے جا رہا ہوں۔ دوسرا احسان کافروں سے بچانا، علی کے بستر پہ محمد کے بستر پہ علی کو سلانا۔ جو تاریخ پڑھے ہوئے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ سننا۔ تیسرا احسان محمد کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا۔ چوتھا احسان محمد کو گفتگو کا طریقہ بتانا۔ پانچواں احسان محمد کی پرورش کرنا، تربیت کرنا۔ جو بزرگ بیٹھے ہو اب میں نے ان سے دعا لینی ہے، احسان گننے پہ آؤں گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑا احسان جب کسی کا نکاح نہیں ہوتا تھا، نہیں سمجھ نہیں پائے، حیدری
چھوڑو ممبر. حکیم شاہ صاحب جب کسی کا نکاح نہیں ہوتا تھا محمد کا نکاح پڑھانا. چہرے پریشان ہو گئے ہیں. نہیں پریشان نہ ہو. اگر میں تمہاری مشکل آسان نہ کروں تو میں نے مشکل کشا کو مانا ہی نہیں. بچے حیران ہو کے پریشان ہو کے مکمن کی تفسیر بن کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں سلطانی شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہہ گیا ہے جب کسی کا نکاح نہیں ہوتا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ دعویٰ دے دلیل. دعویٰ یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوتا تھا. دلیل دے رہا ہوں. ملا دلیل جھٹلا دے. جو سزا چور کی وہ سزا میری. عرب کے اندر نکاح نہیں ہوتے تھے رشتے ہوتے تھے. نکاح کیوں نہیں ہوتے تھے؟ سنو نکاح ہوتا ہے شریعت میں. ملا کے نزدیک تو نبی 40 سال کے بعد نبی بنا ہے. شریعت تو تھی نہیں کسی کی. اگر سرزمین عرب کے اندر نکاح ہوتا تھا، اگر یہ بات میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہوں تو مالک مجھے غرق کر دے. اگر میں محمد اور محمد کی آل کو راضی کرنے کے لیے کہوں تو مولا میرے بخت کو 4 چاند نہیں 14 چاند لگائے. عرب میں جس گھر کے اندر نکاح ہوتا تھا اسے حویلی ہاشم کہتے تھے. وہاں نکاح تھا. دوسری جگہ پہ رشتے. اس کی بیٹی اس کے ساتھ، اس کی بیٹی اس کے ساتھ، اس کا بیٹا اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے ساتھ. نکاح نہیں، شادیاں ہوتی تھی. رشتے ہوتے تھے. ہاں میں واضح کر دوں بات کو کیونکہ سادات سی ڈی کی وجہ سے یہ سی ڈی دور دور تک جانی ہے، پورے ملک میں جانی ہے سی ڈی. بعد میں یہ نہ ہو کہ کسی کا معدہ خراب ہو جائے. بعض لوگ ایسے تھے جو عیسائی تھے، وہ شریعت عیسیٰ کے اوپر نکاح پڑھواتے تھے. بعض ایسے تھے جو یہودی تھے، وہ اپنی شریعت کے اوپر نکاح پڑھواتے تھے. لیکن جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو بت پرست تھے، ان کا نکاح مجھے کائنات کی کسی کتاب میں نہیں ملا. رشتے ضرور ملے چوئی صاحب، رشتے ضرور ملے ہیں. نکاح ملتا ہے ایک گھر کے اندر، وہ گھر ہے محمد اور علی کا. جن کے گھروں میں نکاح ہوا اور جن کے گھروں میں نکاح باقی تھا، جن کا شجرہ طیبہ تھا. قرآن نے بھی تو اس لیے 2 شجرے بیان کیے ہیں، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ. شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے. یاد رکھنا کسی کا نکاح نہیں ہوتا تھا، رشتے ہوتے تھے. حکیم صاحب جب رشتے بھی ہو جاتے تھے تو اتنے جاہل تھے مکہ کے رہنے والے، انہیں رشتوں کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا تھا. جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا شک میں پڑ جاتے، میرا ہے یا کسی اور کا ہے. اس شک کو دور کرنے کے لیے سرزمین عرب کے اوپر ایک سانپ رکھا ہوا تھا. ابن خلدون نے اس کا نام لکھا ہے معیار الولد. یہ سانپ ہوتا تھا ابو جہل کی تعویل میں. جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا یہ آ جاتا، آ کے 3 کام کرتا. بچے کے اوپر ہانڈی رکھتا، ٹوٹ جاتی کہتا بہادر ہے، نہ ٹوٹتی کہتا بزدل ہے. دوسرا کام بچے کی آنکھ میں سرما ڈالتا. تیسرا کام بچے کے اوپر سانپ چھوڑتا. تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ الفاظ درج ہے، 13 رجب کی آئی کہ ابو جہل کی آئی. اللہ کے گھر میں علی آئے، محمد نے
16 رجب کو اٹھا کے سینے سے لگا کے گھر لے کے آئے, گھر لا کے پنگوڑے میں لٹایا. لٹانے کی دیر تھی کہ ابو جہل آیا, آ کے کہنے لگا میں نے عرب کے مطابق رسمیں کرنی ہے. نبی رحمت نے کہا دفع ہو جا, ہم جاہل نہیں ہم عالم ہیں, تجھے ایسی رسمیں کرنے نہیں دیں گے. یہ بات ضد تھا. ابو طالب کی بیوی, علی کی ماں, محمد کی چچی فاطمہ بنت اسد نے مسکرا کے کہا چل جو کرنا ہے جلدی کر. اس نے ہانڈی رکھی, ٹوٹ گئی, سرما ڈالا, تھپڑ پڑا. کوئی بیٹھے سننے والا, سرما ڈالا, تھپڑ پڑا. اس نے سانپ چھوڑا, سانپ چلتا چلتا علی کے قریب آیا. علی کے قریب آ کے سانپ نے منہ کھولا. علی نے ننی ننی 2 انگلیاں سانپ کے منہ میں دے کے انگلی کھولی. آدھا سانپ چڑھ کے ادھر گرا, آدھا سانپ چڑھ کے ادھر گرا. ابو جہل رو کے کہتا ہے محمد تیرے بھائی نے ہمارا معیار الولد مار دیا, اب ہم کیسے پہچانیں گے حلال زادہ کون ہے حرام زادہ کون ہے. آقا نے کہا بکواس بند کر, اس کی پہچان یہ علی ہے جو اس کا ذکر سن کے خوش ہو جائے حلال زادہ ہے, جس کا چہرہ مرجھا جائے حرام زادہ ہے. چیک کرو کوئی ارد گرد بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. ہاں, جب کسی کا نکاح نہیں ہوتا تھا ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھایا. کوئی ایک احسان ہے. ہاں ملانگے بس اپنے ثبوت دنیا کو دیتا وگائے حسین, اپنے ثبوت دنیا کو دیتا وگائے حسین. من بھائی یہ عروج پہ تو بھی کا اتنا آدم سے کتنے بار پلینگا وگا. کوئی ایک احسان ہو تو میں ذکر کروں. ساری کائنات مل کے بھی ابو طالب کا شکریہ ادا کرتی پھرے. ابو طالب کی اس پوتی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. جس کا نام زینب ہے, جس نے دین بچایا ہے وہ ابو طالب کا پوتا حسین ہے, اور جس نے حسین کو بچایا ہے وہ ابو طالب کی پوتی زینب. خدا تمہیں سلام. میں بہت لمبا پڑھ گیا ہوں. مقصد رلانا ہوتا ہے, مارنا نہیں ہوتا. جتنے ذاکر بھی پڑھ گئے ہیں, مخلص ترین پڑھائی, مخلص ترین بانی, مخلص ترین مجمع. میں تمہیں رلانے کی خاطر یہ جملہ نہیں پڑھنے لگا. بسم اللہ. اس ویڈیو کیمرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اہل سنت کو بتانے کی خاطر ایک جملہ پڑھنے لگا, کیونکہ اہل سنت کو بتاتا کوئی نہیں. 10 محرم کو بھی اہل سنت کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے, اس سے آگے نہیں بتایا جاتا. ہاں حقیقت بات ہے. مجھے جس مسجد سے نکالا گیا تھا میرا قصور ہی یہی تھا. 10 محرم کو میری مسجد کا صدر مٹھائی کا ڈبہ لے کے میرے پاس آیا, مجھ سے رہا نہ گیا, میں عوان ہوں. میں نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی, تیرا کوئی مر جائے تو مٹھائی بانٹے گا؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا حسین کا محمد جیسا اکبر چلا گیا. ہائے تو کہنا آتا ہے نا, چلو رونا نہیں آتا. تو مٹھائی لے کے آ گیا ہے. گفت و شنید بدی, مجھے مسجد سے نکال دیا گیا. میں جوان جب مسجد سے نکل رہا تھا نا تو میرے ضمیر نے مجھ سے کہا سلطانی قصور اس کا نہیں تیرا ہے, تو نے اسے بتایا ہوتا کہ 10 محرم کو اپنی ماں بہن بیٹی کی قبر پہ مٹی ڈالنے نہ جاتا,
کسی امام بارگاہ کے دروازے میں بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا سیدہ تیرے بچے کے اجڑنے کے ارمان ہے، اجرکم اللہ۔ اور جو ماتم کر کے رو رہے ہو، وین کر کے رونا جناب رباط کی سنت ہے، اور جو بزرگ وین کر کے روتے ہیں، خدا تمہیں مصائب میرے بھائی پڑھیں گے، میں نہیں پڑھوں گا، میں صرف اہل سنت کو بتانے لگا ہوں۔ سنی بھائیو، ملا نے صرف تمہیں یہی بتایا ہے کہ قتل حسین، ہاں اگر صرف نبی کا بیٹا قتل ہوا ہوتا، یہ شیعہ قوم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے اس طرح مجلسوں میں نہ آتی۔ قتل حسین سے کوئی بڑا کام ہوا ہے جس کا دکھ ہے، ہائے ضرور کہنا جو قدیمی عزادار بیٹھے ہو، قتل حسین سے بڑے دکھ والی بات ہے علی کی بیٹی کا بازار جانا۔ خدا کرے برداشت کر لو تم لوگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یار رونے کے لیے کسی ذاکر کی محتاجی نہیں چاہیے، کسی عالم کی محتاج۔ ذہن میں نقشہ بنا لے، میں تیرے ذہن میں ایک نقشہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں انصاف کا طلبگار ہوں، اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے ہر سنی کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے ضمیر کی عدالت، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجھے اس کلمے کی قسم اپنی ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لے کے دے، دشمنوں کے بیٹے عدالتوں میں کیسے پیش ہوتے ہیں۔ میں جیل گیا ہوں ایک مرتبہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ افغانستان پہ جب حملہ ہوا، معرفت آل محمد نہیں ہوتی تھی، جلوس نکالا ہم لوگوں نے لاہور۔ لیاقت عباس تھیم صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مصائب پڑھنا ذاکرین کا خاصہ ہے، لیکن میں مصائب تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں تو اہل سنت کو بتا رہا ہوں۔ میں جیل گیا، میرے سارے دوست ساتھ تھے، واپس آیا، میری پیشی تھی لاہور کینٹ کے اندر۔ حکیم اظہر خان صاحب میں عدالت میں پیش ہوا، میرا سینہ پھیلا ہوا تھا، فخر سے سر اٹھا ہوا تھا۔ ہر بندہ مجھے آیا کہتا تھا تو نے جلوس میں سب سے زیادہ روڑے مارے، تو نے سب سے زیادہ آگے جا کے پولیس والے سے جنگ کی ہے، تو بڑا بہادر ہے۔ مجھے ہر بندہ شاباش دے رہا تھا۔ جب میں عدالت میں پہنچا نا، مجھے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، میرا باپ میرے بھائی وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ میرے مدرسے کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنے والے جوان موجود تھے۔ عدالت میں پہنچا، مجھے معرفت اہل بیت ملی، میں جج کے سامنے پیش ہوا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے باپ نے میرا کاندھا پکڑ کے کہا، اے ہوش کر، تو نسل عوان میں سے ہے، گھبرا گیا ہے، باہر ہنس رہا تھا، اندر آ کے رونے لگ گیا ہے، تیری ضمانت کروا دیتے ہیں، کیوں پریشان ہو گیا؟ میں نے کہا ابو جی اس گلی بات میں نہیں رو رہا کہ میں عدالت میں پیش ہوں، بس ذہن میں خیال آ گیا، میں مرد ہوں، مجھے ہتھ کڑی ایسے لگی ہے، مجھے اتنا بتاؤ کیا قصور تھا علی کی بیٹی کا؟ اسے ہاتھ کڑی ایسے نہیں بلکہ ایسے لگی ہوئی تھی، جس کا سینہ نہیں دکھتا ماتم ضرور کرے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اور سنی بھائیوں، اس سے بڑا کیا دکھ ہوگا جو بابا سے کم بولتی تھی، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آنسو آئیں تو بسم اللہ، نہ آئیں تو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین تو کہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ سنیو تمہیں قتل حسین بتایا گیا ہے، اگلی بات نہیں بتائے گی، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا جو بابا سے کم بولتی تھی، نہ جانے شرابی سے کیسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت وہ پڑھنے لگا ہوں جو اہل سنت کے عالم تصدیق کریں گے۔ سنیوں کی کتاب ہے خاک کربلا، مصنف کا نام ہے افتخار الحسن زیدی، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے عجیب منظر تھا، دربار یزید تھا، دربار یزید کے اندر علی کی بیٹیاں ہاتھ پیچھے باندھے، ماتم کرا جس کا سینہ نہیں دکھتا، حیران پریشان ہو کے کھڑی تھی، کمینہ تخت میں بیٹھا تھا، تخت کی 4 سیڑھیاں تھی، مر نہ جاؤ گے یہ جملہ سن کے، کہتا سب سے نیچی والی سیڑھی پہ ایک تھال پڑا تھا، تھال کے اندر ایک سر تھا، اس کمینے کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ اس سر کے لبوں پہ چھڑی مار کے، ماتم کرا جس کا سینہ نہیں دکھتا، چھڑی مار کے کہتا تھا میں نے باغی مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک صحابی کھڑا زارا زغدار رو رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا کمینے حیا کر، میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، کمینہ ہنس کے کہتا اگر تو محمد کا
کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے قتل کروا دیتا. صحابی بچ گیا. بطول کی بیٹی نے مدینے کی طرح منہ کر کے کہا نانا محمد میری غربت ویکھ. صحابی بچ گیا تیری بیٹی دربار میں. اجرکم اللہ. ماشاءاللہ جی تھے خطیب اہل سنت سرمایہ ملت پاکستان دی بہت محترم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری شاگرد چشمہ چراغ حامد رضا سلطانی صاحب جو مخصوص